آج کل سوسائڈ ریٹ بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے نیوز وغیرہ پر آیا تھا، بلکہ آتا رہتا ہے، بل زیادہ آنے کی وجہ سے خودکشی کر لی ایک آدمی نے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہیں کرتے نا، اللہ سے نہیں مانگتے، تو ہمارا توکل بھی کم ہو جاتا ہے اور ہم اللہ سے دور شیطان کے قریب ہو جاتے ہیں۔ شیطان کو زیادہ موقع مل جاتا ہے وار کرنے کا، کہ شیطان نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے، اللہ کی ذات کی قسم۔ پھر اوپر سے اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی ذات کی قسم اٹھائی کہ جو مجھے یاد کرتے میں ان کو کبھی غافل نہیں ہونے دوں گا، جو گناہ کر کے معافی مانگے گی ان کو فوراً سے معاف کر دوں گا، تم چاہے جتنا مرضی ان کو ورگلا لینا۔ تو سب سے بڑی محرومی جو ہے اللہ پر توکل نہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جب ہم توکل نہیں کرتے تو ہم محرومیوں کی طرف چلے جاتے ہیں، اتنی گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں جہاں سکون بالکل بھی نہیں ہوتا، اور اب وہاں ہم سکون چاہ رہے ہوتے ہیں۔ سکون ہمیں کیسے ملے گا؟ سکون تو تب ملے گا جب ہم اللہ کے قریب رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہیں گے، اپنے گناہ معاف کرواتے رہیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص جس طرح وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اہل جنت کے سے عمل کر رہا ہوتا ہے، لیکن آخرکار وہ اہل جہنم میں سے ہوتا ہے، اور ایک آدمی جس طرح سے وہ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اہل جہنم کے سے ایمان کر رہا ہوتا ہے، لیکن انجام میں اسے اہل جنت میں ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کس نے جہنم میں جانا ہے کس نے جنت میں، لیکن دی اینڈ پوائنٹ یہی کہا گیا نا کہ مومن کا آخری وقت، اگر جو شخص کلمہ پڑھتے ہوئے وفات پائے گا وہ ہوگا جنتی۔ جس نے کلمہ ساری زندگی نہیں پڑھا، کچھ بھی نہیں کیا، اللہ کو یاد نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، اس کے آخری الفاظ پہ تو برا ہی ہوں گے۔ یعنی انسان جیسے ساری زندگی نیک اعمال کرتا ہے، آن ورڈ لاسٹ ٹائم بھی تو وہی کام کرے گا، یعنی اس کی زندگی کی یہ عادت بن گئی، اس کے اصول بن چکے ہیں۔ جیسے صبح شام کے اذکار ہیں، ہماری زندگی کے اصولوں میں ہیں، ہم نے حفاظت کے لیے ضرور پڑھنے۔ اب کبھی کبھار رہ بھی جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں خود دھیان دلا دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنے کی کرنا۔ اب جس بندے نے ساری زندگی گناہ کی ہے، اینڈ ٹائم پہ بھی اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو شیطان کے ساتھ گل مل گیا ہوگا نا، شیطان تو اس پر راضی ہوگا، اللہ کو ناراض کر کے شیطان کو راضی کر کے سوسائڈ کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو مشرکین سے جنگ میں مصروف تھا۔ یہ شخص مسلمانوں کے صاحب مال و دولت لوگوں میں سے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی چاہتا ہے کہ کسی جہنمی کو دیکھے تو وہ اس شخص کو دیکھے۔ اس پر ایک صحابی اس شخص کے پیچھے لگ گئے، وہ شخص برابر لڑتا رہا اور آخر زخمی ہو گیا۔ پھر اس نے چاہا کہ جلدی مر جائے، یعنی اتنی اس کو تکلیف تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ میں فوراً اس سے چھٹکارا پا لوں۔ بس اپنی تلوار ہی کے دھار اپنے سینے کے درمیان رکھ کر اس پر اپنے آپ کو ڈال دیا اور تلوار اس کے شانوں کو چیرتی ہوئی نکل گئی۔ اس طرح وہ خودکشی کے لیے کر کے مر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ لوگوں کی نظر میں اہل جنت کے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنم میں سے ہوتا ہے، ایک دوسرا بندہ لوگوں کی نظر میں اہل جہنم کے سے کام کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، اور اعمال کے اعتبار سے اس کا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنتی ہے کہ جہنم۔ اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ آخری وقت ہمارا جو ہے پائیدار ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، ایمان سے خاتمہ کرنا چاہیے۔ ہمیں دیکھیں، ہمیں موت کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے، ہر مشکل حالات سے لڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جتنا وہ اٹھا نہ سکے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ ڈالتے جو برداشت کر سکے۔ جب اس کی برداشت کی ہر لیمٹ ختم ہو جاتی ہے نا، پھر اللہ اس کو کہتے ہیں آجو میرے پاس۔ پھر وہ جب اپنے رب کے پاس جاتا ہے پھر اللہ اس کو سکون عطا فرما دیتے ہیں، جیسے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی، ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہم دیکھا دیکھی تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس کا یہ سکون، ہمیں باتیں بھی بہت ساری کرنی آتی ہیں
کہ اس نے خودکشی کر لی ہے. ہمیں لوگوں کو سکھانا چاہیے, ان کی تربیت کرنی چاہیے. جو نہیں بھی پڑھے لکھے ان کو سکھانا چاہیے. سوشل میڈیا پر تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن آن ورڈ یہ کہ ہمیں اپنے علاقے میں ایسے درس و تدریس رکھنی چاہیے کہ لوگوں کے اندر سے یہ جو ہے فضول چیزیں نکالیں کہ جو اپنے ہاتھوں میں موت کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. ہر نئے گھر میں ہر آئے دن نیوز پیپرز پہ آیا تو لڑکی نے خودکشی کر لی, اس لڑکے نے کر لی. ہم کیوں کریں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں تھی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا. انسان خطا کا پتلا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی خاطر پیدا کی ہے. ہم اللہ کی نسبت سے نہ پیدا ہوئے. انسان جو کافر بھی ہے نا, وہ پہلے جب پیدا ہوتا ہے نا, وہ دین پر پیدا ہوتا ہے, اسلام پر. اللہ تعالیٰ ہر بچے کو اسلام پر پیدا کرتے. اس کے بعد اس کے والدین ہی اس کو کافر یعنی ڈفرینٹ مذاہب میں کنورٹ کرتے ہیں. اس طرح ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ پر توکل جب ہم کر لیتے ہیں نا, تب ہمیں مشکل کوئی بھی نہیں لگتی. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب پر توکل کریں, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. لوگوں پر اتنے بھروسہ نہ کریں جتنا اللہ پر کریں. جو انسان اللہ پر بھروسہ کرنے لگ جاتا نا, اللہ تعالیٰ ہر مشکل اس کے آسان کر دیتے. خودکشی سے کچھ بھی نہیں بنتا. خودکشی صرف عذاب ہے, دردناک دوہرا عذاب ملے گا. جیسے دوہرا اجر ہے, اسی طرح دوہرا عذاب بھی ہے. کہ موت کو اپنے ہاتھ میں لینا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. کیا فائدہ ہوگا؟ آپ تو ایک نبض کاٹ کر کے مر جائیں گے, لیکن ساری زندگی آپ کی کیسے گزرے گی؟ اگلی زندگی کا بھی تو کچھ بگاڑنا ہے, آپ نے کچھ اچھا کرنا ہے. آج ہمیں کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ ہمارا کل فیوچر جو ہمارا اچھا ہو سکے. اگر ہم نے اپنا آج ہی اپنے ہاتھوں سے کاٹ دیا, کل فیوچر ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ کل تو موت بھی نہیں ہوگی. کل تو پھر وہی کام کرتے رہیں گے جس نے اوپر سے اپنے آپ کو گرا کر مارا, جس نے چاقو سے مارا, جس نے جس چیز سے بھی اپنے آپ کو مارا. جیسے حدیث میں ہے کہ اپنی تلوار کے اوپر لیٹ گیا. جس طرح مارتے رہیں گے اس طرح آپ اٹھاتے رہیں گے, ہمیشہ کے لیے مرتے رہیں گے. کیا وہ عذاب کم ہے کیا؟ یہ تو مشکلات ہی, اس کو عذاب نہیں کہا جاتا. جو چیز آپ کو, جو دین, جو آپ کو بیماری, جو آپ کو درد اللہ کے قریب کر دے, وہ کیسے عذاب ہو سکتا ہے آپ کے لیے زندگی میں؟ وہ تو آپ کے لیے سکون کا باعث ہوگا. یقین جانے جب آپ مشکل میں پڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ اپنے قریب کر لیتے ہیں. آپ زیادہ استغفر اللہ پڑھنے لگ جاتے ہیں, آپ اللہ کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں. وجود اس کے کہ آپ اللہ سے نا محرومی کی باتیں کر کے, بدگمانی کر کے, شیطان کے پیچھے لگ کے, اور اپنے ہاتھ میں خود بخود ہی اپنے آپ کو مار لیں, عذاب کی طرف متوجہ کر لیں کہ بس میں جہنم میں جانا چاہتا ہوں. بظاہری تو ہم بہت سکون لینا چاہتے ہیں. غصہ حرام ہوتا ہے. غصے کے اندر ہم سب کچھ کر تو لیتے ہیں, لیکن بعد میں کچھ بھی نہیں ہمارے ہاتھ میں آتا, اور شیطان بھی راضی ہو جاتا ہے اور اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. اس لیے کوشش کیا کریں ان چیزوں سے اوائڈ کریں.